بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دو بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادار اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی کی وجہ سے بہت عاجز آ گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہاں ہم کب تک غربت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ اب مجھے پردیس جانا چاہیے، شاید مجھے کہیں نوکری مل جائے اور مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں تلاش روزگار کے سلسلے میں چلا گیا۔ اس کی بیوی بے حد پریشان تھی، دل میں کہتی، اے پالنے والے رب، اب تو میرا شوہر چلا گیا ہے، اب مجھے کھانے کو کون دے گا؟ یہ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے ہاں گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بھائی میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تمہارا بھائی مجھے تنہا چھوڑ کر مزدوری کرنے چلا گیا، اب سوائے آپ کے میں کہاں جاؤں گی؟ آپ ہی ہمارا سہارا ہیں۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میری بھابھی ہے، تم اس سے گھر کا کام کاج لینا، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو بس کھانے کے لیے تھوڑا سا دے دیا کرو۔ غرض یہ مومنہ آفت رسیدہ اس کے ہاں کام کرتی، ان کی خدمت کرتی اور گھر کا تمام کام اس کو کرنا پڑتا۔ اس پر بھی رئیس کی بیوی اس کو تانا دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ یہ وقت کی مار، اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی، رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو بہاتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی۔ رات بھر اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعائیں کرتی۔ ایک دن اسی حالت میں رو رو کر سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرما رہی ہیں، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اتنی مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سالم تجھ سے آ کر ملے گا۔ اب تم باوضو اور باخلوص 10 بیویوں کی کہانی 10 دن تک جائے نماز پر بیٹھ کر سنو۔ یہ کہانی جمعرات کے دن سے سنو، اور جب تیرا شوہر تجھ سے آ کر ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نظر دینا۔ اس مومنہ نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اور ان 10 بیویوں کا کیا نام ہے جن کی میں نظر دلواؤں؟ جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمہ ہے، میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کرنا، حضرت سائرہ، حضرت حاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، اور میری بیٹیاں یہ ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، جناب فاطمہ صغریٰ، جناب کبریٰ، جناب سکینہ۔ مصیبت زدہ، آفت زدہ جن کو کربلا سے لے کر شام تک سب مصیبت جھیلنی پڑی، اور ان بیویوں نے صبر کیا۔ قید کی مصیبتیں سہیں۔ جو شخص ان مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجات طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری کریں گے، اور 10ویں دن اس کی مراد پوری کریں گے۔ جب وہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ قریب بیٹھ کر جناب سیدہ علیہ السلام کی کہانی سن لیا کرو۔ اس محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی شروع کر دی۔ 9 دن کہانی کو گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر مال و زر اس کے دروازے پر آیا۔ اس کے محلے والوں نے اسے خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا ہے اور بہت سا مال لے کر آیا ہے۔ مومنہ بہت خوش ہوئی، فوراً نہائی، پاک پانی لائی، گھر چینی آٹا منگوا کر اس سے میٹھی روٹی پکا کر اس کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی۔ اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی۔ انہوں نے بہت احترام سے وہ نظر کے لڈو لیے۔ اس کے بعد اپنی بھابھی کے پاس لڈو لے کر گئی اور کہا، میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہو گئی، میرا شوہر گھر آ گیا ہے، میں نے اس کی نظر دلوائی ہے،
یہ اس کے حصے میں سے تمہارے لیے لائی ہوں۔ اس مغرور عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر جیسی چیزیں نہیں کھاتے۔ یہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور اسے بھی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ وہ رات کو سو گئی، صبح کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے، غلہ اور سامان غائب ہو گیا۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا تو وہ پاگل سی ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی رونے لگ گئے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اس نے کہا، یا اللہ، اب بھوک سے میرا برا حال ہے، میں کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، سوچا اس کو پکا کر کھا لوں۔ جیسے ہی اس کو چھوا، اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔ اس نے فوراً بھوسی کو پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا، میری بہن کے گھر چلو، وہاں پر روٹی ملے گی اور میرا بہنوئی مجھے لازمی کھانے کو دے گا۔ گھر کا تالا بند کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا جو کسی سواری میں جاتے۔ پیدل چلنے سے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ اس کے شوہر نے کہا، یہاں کچھ دیر ٹھہرتے ہیں، میں ہرے چنے لاتا ہوں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی قوت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے بہت سی ٹہنیاں چنے کی اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیں۔ جیسے ہی اس کی بیوی اس کو ہاتھ لگاتی، چنے کی ٹہنیاں فوراً سوکھ جاتی اور گھاس بن جاتی۔ یہ عورت بہت گھبرا گئی۔ یہ دونوں اس گھاس کو پھینک کر آگے بڑھ گئے۔ راستے میں بہت تر و تازہ گنے کا کھیت ملا۔ اس کا شوہر بھوک اور پیاس سے بے-تاب تھا۔ گنے کو دیکھ کر اور بے-تاب ہو گیا۔ اس نے بہت سے گنے کھیت سے توڑے اور بیوی کو لا کر دیے اور کہا، اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، گنا کھا لو تاکہ ہمیں کچھ قوت آ جائے۔ جو ہی اس عورت نے گنے کو چھوا، گنا فوراً سانپ بن گیا۔ یہ دونوں ان کو پھینک کر بھاگ گئے۔ بروقت یہ شخص اپنی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بہن نے پلنگ لا کر بچھا دیا۔ بہن کے گھر کا کھانا پکا تو سب گھر والوں نے کھانا کھا لیا۔ بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا، اپنے نوکر سے کہنے لگی، اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میرے بھائی اور بھابھی کو دے آؤ۔ نوکر نے پتیلیاں پونچھ کر جو کچھ تھا ان دونوں کو لا کر دے دیا۔ یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اٹھو، یہ کھانا خدا نے کئی دن کے بعد دیا ہے، کھا لیں۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے روٹی توڑی، محسوس کرتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یا اللہ، ہم کب تک بھوک میں رہیں گے؟ ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوک سے سو گئے۔ رات کسی طرح گزر گئی۔ صبح ہو گئی تو شوہر نے بیوی سے کہا، یہاں ایک بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے ہاں چلتے ہیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کر سکتا ہے۔ یہ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ دربان نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ حضور، آپ کے پاس ایک مرد اور ایک عورت ملنے آئے ہیں اور بہت بری حالت میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بادشاہ سے عرض کرو کہ مجھ سے مل لیں۔ بادشاہ نے ملازم سے ان دونوں کو اندر بلا لیا اور اس کو دیکھ کر پہچان گیا۔ اس کو ایک علیحدہ کمرہ دیا اور کہا، تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمان کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 7 کھانے ان دونوں کے لیے لگا دیے گئے۔ اس کا شوہر بہت خوش ہو گیا۔ بیوی سے بولا، جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ بیٹھی اور جس کھانے کو ہاتھ لگایا وہ سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو وہ بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھجوایا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر بہت گھبرا گیا اور بیوی سے کہنے لگا، اب کیا کریں؟ بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے جادو کر دیا ہے۔ غرض یہ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے یہ کہا کہ برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت حیران ہوا کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ عورت بہت گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ اس کا شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا، نہیں معلوم ہم سے کون سی خطا ہو گئی ہے،
جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا اے کم بخت، تجھ سے کیا خطا ہوئی؟ شوہر نے کہا کہ جلدی بتانا تھا۔ بیوی کہنے لگی جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا، تب تمہاری بھابھی بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک نکاح پوش بیوی آئیں اور انہوں نے فرمایا کہ 10 بیویوں کی کہانی سنو، 10 دنوں میں تیرا شوہر آ جائے گا۔ تمہاری بھابھی نے جمعرات کے دن سے 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تمہاری بھابھی نے غسل کیا، گھی اور چنے کی روٹیاں پکائیں، اس کا میلادہ تیار کر کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی اور ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو لینے سے انکار کر دیا، مجھ سے بس یہ گناہ سرزد ہوا ہے اور اسی وقت سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ شوہر نے کہا کم بخت، تو نے ایسا تکبر کے کلمات کہے، جلد توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم اس بلا سے نجات ملے۔ وہ عورت اسی نہر میں غسل کرنے لگی اور وضو کیا اور نماز پڑھ کر رو رو کر دعائیں کی کہ اے بنت محمد، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ شوہر کہنے لگا ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کس پر نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو بنائے، اس پر 10 بیویوں کی نظر دی۔ یہ عاجز جناب سیدہ جناب زینب ام کلثوم وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی درود پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا اب جلدی چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی۔ اب وہ گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت میں ہے، بچے زندہ ہیں اور نوکر گھر کے کام میں مصروف ہیں۔ غلہ وغیرہ جس طرح بھرا تھا ویسے ہی ہے۔ بچے تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو زندہ دیکھا تو بہت خوش ہو گئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرتے رہے۔ آؤ سب مل کر جناب سیدہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا کو معاف کر دیا، اللہ پاک ہم سب کی خطائیں معاف کریں اور اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔